ویڈیو کیا ہے کہ وہ یہ پلاسٹک کے وہ کیا ہوتے ہیں، وہ ڈرمیاں بولتے ہیں ان کو، نیلے نیلے رنگ کے، وہ اس کے اندر ایک آدمی وہ پانی ملاتا ہے، پانی کے ساتھ وہ اس کے اندر ڈٹرجنٹ پاؤڈر، یہ جس سے ہم کپڑے دھوتے ہیں، وہ ملاتا ہے، اور کچھ کیمیکل ملاتا ہے، اور کچھ کیمیکل ملانے کے بعد پھر وہ ایک مدانی ہوتی ہے، الیکٹرک مدانی، موٹر لگی ہوئی ہے، وہ چلاتا ہے۔ تو جب وہ چلاتا ہے تو اس کے بعد انتہائی خوش ذائقہ، صحت بخش اور لذت سے بھرپور دودھ تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے زیادہ بھی ہم گر سکتے ہیں، سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے پھر جب میں نے ویڈیو دیکھی تو میں نے پھر اس کے متعلق پڑھا، تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ اتنا صحت مند دودھ جو ہے یہ تیار کیسے ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ اس میں یوریا کھاد ملائی جاتی ہے، ایک ایسڈ اس میں ملایا جاتا ہے جس کو فارمولین کہتے ہیں۔ وہ فارمولین جو کیمیکل ہے وہ لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو ہمیں اور ہمارے بچوں کو صحت مند دودھ کے نام پر کھلایا جا رہا ہے اور پلایا جا رہا ہے۔ اسی کا خشک پاؤڈر بنایا جاتا ہے، جس کو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چونکہ برانڈ کا دودھ ہے لہٰذا اس کے اندر تو 2 نمبری ہو ہی نہیں سکتی۔ وہی خشک دودھ سے جب وہ ڈبوں والا دودھ آ جاتا ہے پھر ہم یہ کہتے ہیں یہ برانڈڈ ہے، جی یہ فلاں برانڈ کا دودھ ہے، اس کے اندر تو ملاوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ میں پڑھ رہا تھا، میں حیران رہ گیا کہ 24 قسم کے کیمیکلز کے بعد یہ دودھ تیار کیا جاتا ہے جو مجھے اور آپ کو پلایا جا رہا ہے، جس کا مکھن بھی نکالا جا رہا ہے، اور ہم برانڈ کے شوقین وہ مہنگا مہنگا دہی، مہنگے والا مکھن اور مہنگے والا دودھ لے کر آ رہے ہیں، جو خود بھی استعمال کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ اللہ کے عذاب کا کوڑا کیوں نہ برسے ہم پر، کوئی وجہ ہے ہمارے لیے؟ ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم میں عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تاجر ہوتے ہیں نا، تاجر اور جو حکمران ہوتے ہیں، ان کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ جس طرح تمہارے اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ویسے ویسے پھیرتے چلے جائیں گے۔ تمہارے اپنے اعمال درست ہوں گے اللہ ان کے دلوں کو نرمی کی طرف پھیر دیں گے، خیر کی طرف پھیر دیں گے۔ تمہارے اپنے اعمال خراب ہوں گے تو اللہ ان کے دلوں کو سختی کی طرف پھیر دیں گے، شر کی طرف پھیر دیں گے، برائی کی طرف پھیر دیں گے۔ میں ایک جملہ ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک کئی سالوں سے، 75 سالوں سے ہم ایک ہی جملہ کہتے آ رہے ہیں کہ ہمارے حکمران ایسے ہیں، حکمرانوں نے یہ کر دیا، حکمرانوں نے وہ کر دیا، حکمرانوں نے تباہ کر دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کبھی اپنے گریبانوں میں بھی جھانک کر دیکھا کہ ہم خود کیا ہیں؟ چھوٹے سے چھوٹا دکاندار، چھوٹے سے چھوٹا ریڑی والے سے لے کر بڑے سے بڑے کاروباری تک، کہیں پر کوئی ایمانداری اور امانت داری کے نام کی کوئی چیز ہے؟ ابھی 1-2 دن پہلے میرے ایک بڑے محسن ہیں، ان کے ساتھ میں بیٹھ کر بات کر رہا تھا، میں نے یہ کہا کہ بھائی جس کا جہاں پر بس چل رہا ہے نا وہ 2 نمبری کرنے سے باز نہیں آتا۔ جس کا جہاں بس چلتا ہے، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ادھر جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ابھی شاید بیٹھے ہوں شاید نہ بیٹھے ہوں، وہ میں نے ایک حدیث بھیجی جس میں یہ تھا کہ جو غلام بھاگ جائے نا اپنے آقا سے اجازت لیے بغیر، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے سوال کیا، کہنے لگے کہ ہماری ڈیوٹی صبح 9 سے 5 بجے تک ہوتی ہے، تو کیا یہ حدیث ہم پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ میں نے کہا یہ حدیث کا مفہوم آپ پر تو لاگو نہیں ہوتا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر صبح 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک آپ کی ڈیوٹی ہے اور آپ تنخواہ 9 سے 5 تک کی ڈیوٹی کی لیتے ہیں، لیکن اس 9 سے 5 کے درمیان میں آپ اپنے کام سے ڈنڈی مار جاتے ہیں، تو پھر آپ کی تنخواہ کم از کم حلال نہیں ہوگی، تنخواہ۔ ہم میں سے ہر فرد جو ہے نا وہ مطمئن ہوا بیٹھا ہوا ہے
کہ میں تو بڑا حاجی ثناء اللہ ہوں، میں تو بڑا نیکی کا کام کرتا ہوں، میں نے تو مسجد سنبھالی ہوئی ہے، میں تو یہ کر رہا ہوں، میں تو بچوں کو پڑھاتا ہوں، میں تو یہ نیک کام کرتا ہوں، میں تو فلاں نیک کام کرتا ہوں، میں تو خیرات کے کام کر رہا ہوں، میں تو پانی کے کولر لگوا دیتا ہوں، میں تو 50 لوگوں کا دسترخوان میرا چل رہا ہے، اسی حرام کے اسی 2 نمبر دودھ کو بنا کر پھر 50 لوگوں کا دسترخوان چالو کروا دیتے ہیں تاکہ میری بلیک منی جو ہے نا وہ وائٹ منی میں تبدیل ہو جائے، لوگ مجھ پر انگلی نہ اٹھا سکیں کہ جی یہ بندہ 2 نمبر ہے. نہیں یار، اس کا تو 50 لوگوں کا دسترخوان چلتا ہے، اس نے تو 10 بچیوں کی شادی کروا دی ہے. اور پھر بات یہیں پر بس نہیں ہوتی، پھر سال میں 2 دفعہ عمرہ کرنے کے لیے بھی چلے جائیں گے، سال بعد حج کرنے کے لیے بھی چلے جائیں گے. شرم نہیں آتی کہ حرام کے پیسے سے اللہ کو منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں؟ رتی برابر شرم نہیں آتی. 2 حدیثیں سنا کر اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. حدیثیں آپ نے بے شمار مرتبہ سنی ہوئی ہیں، صرف یاد دہانی کے لیے. من غش فلیس منا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضور بازار میں تشریف لے جاتے ہیں، غلہ بیچ رہا ہے ایک آدمی، غلے کے اندر ہاتھ ڈالا تو غلہ گیلا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ بارش ہو گئی تھی تو غلہ گیلا ہو گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غلہ گیلا ہو گیا تھا تو اس گیلے غلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ سارے لوگ دیکھ لیتے، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ غلہ گیلا ہے. اوپر تم نے خشک رکھا ہوا ہے، اندر تم نے گیلا رکھا ہوا ہے. کیا یہ ہمارے ریڈیو والے آج یہی کام نہیں کرتے کہ سامنے سجا دیں گے اچھے والا پھل، نیچے گلا سڑا پھل؟ میں تو کئی مرتبہ ڈسا جا چکا ہوں ان لوگوں کے ہاتھوں. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم دنیا کا مظلوم ترین طبقہ ہے، ہم سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ مسکین کوئی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان سے بڑا فراڈیا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ایک دوسری حدیث سے بات فرما لے، پھر بات کو ختم کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملعون من ضار مؤمنا او مکر به، کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر، ایسے افراد کے اوپر جو کسی مسلمان کو دھوکہ دیں یا کسی مسلمان کا نقصان کریں. فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں کھڑے ہوئے ہیں. اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.